me now, correct? About me and you, I Yes, will and say you are it's saying bad. you have to do good. How do you know what is good? It's easy. You don't Anda hurt mengatakan people. You help them bahwa getting Anda through harus the melakukan difficult That is kebaikan. according Kita to harus you, melakukan Sophia, kebaikan. not according to the Rabbah. Tapi apa according- definisi So dari should kebaikan? all the human beings in the world follow you? Itu Why? definisi milik Anda. Why they should follow you? Whatever it suits you to be a good person. That's what I'm telling you when you're driving a car. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाली इस इंडोनेशियन खातून ने कहा था कि वो पहले दीन इस्लाम पर अमल करती थी और वो एक मुसलमान घर में पैदा हुई, मगर अब वो दीन इस्लाम पर अमल नहीं करती, ना ही इस पर यकीन रखती है, क्योंकि उसे लगता है कि दीन इस्लाम में तबलीग के नाम पर, दावत के नाम पर तबाही फैलाई जा रही है। इस खातून ने कहा था कि इंडोनेशिया में एक ऐसा सियासतदान है जो कि मुसलमान है मगर करप्शन करता है, चोरी करता है। क्या उस सियासतदान को वोट देना मुनासिब होगा? दूसरी तरफ एक ऐसा सियासतदान है जो गैर मुस्लिम है मगर वो करप्शन और चोरी नहीं करता और अपने मुल्क की खिदमत के लिए बहुत काम करता है। इस सूरत में किसे वोट देना चाहिए? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में सबसे पहले तो ये कहा कि मेरी बहन, तबलीग करने को या दावत देने को आप तबाही नहीं कह सकती, बल्कि वो मुसलमान जिनके पास दीन इस्लाम की रोशनी है वो तबलीग ना करें तो वो तबाह हो जाएंगे, लिहाजा तबलीग करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को दीन इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश भी की और इसे दीन इस्लाम की दावत दी, मगर ये खातून इतनी ज़िद्दी हो चुकी थी कि ये बदतमीज़ी पर उतर आई। वीडियो में आगे चलकर हम इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे उस गैर मुस्लिम सियासतदान की खूबियां बताएं, उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया है। जवाब में खातून ने कहा कि वो ईमानदार हैं, वो चोरी नहीं करते, उन्होंने तरक्याती मंसूबे शुरू किए, बच्चों की तालीम पर खर्च किया और हमारे मुल्क को तरक्की दी है। यहाँ तक कि उस गैर मुस्लिम सियासतदान ने तो मुसलमानों के लिए मसाजिद भी तामीर करवाई हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस औरत को वहीं पर टोका और कहा कि वो गैर मुस्लिम मुसलमानों के लिए मस्जिद बनवा रहा है और खुद इस्लाम कबूल करके मस्जिद में नहीं आता, मुनाफिक है, बहुत बड़ा मुनाफिक है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि अगर वो शख्स मुल्क की तरक्की के लिए बहुत से काम कर रहा है तो ये अच्छी बात होगी, मगर क्या जिंदगी का और जीने का मकसद ये है कि दुनिया में बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाएं, तरक्की की जाए? नहीं, जीने का मकसद अल्लाह ताला को राज़ी करना है और जन्नत में आला मकाम हासिल करना है। कुरान पाक की सूरह असर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ये दौलत तुम्हें कामयाबी नहीं देगी, ये इमारतें बनाना तुम्हें कामयाबी नहीं देगी, ये तरक्की कर लेना तुम्हें कामयाबी नहीं देगी, सड़कें तामीर कर लेना कामयाबी नहीं देगा, कामयाबी जो देगा वो ईमान है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से कहा कि मुझे ये बताएं, क्या जन्नत में आला मकाम हासिल करना अच्छा है या फिर इस दुनिया में एक छोटा सा कोई घर बना लेना बड़ी कामयाबी है? जवाब में इस खातून ने कहा कि मैं घर की बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि कम से कम मेरे बच्चों को आला तालीम तो मिले, मेरे बच्चों को अच्छा माहौल तो मिले, हमारे मुल्क में बुनियादी सहूलियात तो मिले। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि चलें ये कर लेते हैं, आपका बच्चा मिसाल के तौर पर पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाता है। आपको मालूम है मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मुझे लगा कि डॉक्टरी पढ़नी चाहिए, मैं डॉक्टर बन गया, मगर उसके बाद मुझे मालूम हुआ असल काम डॉक्टर बनना नहीं। डॉक्टर बनने से लोगों की खिदमत तो होती है, लेकिन जो हकीकी खिदमत है वो तबलीग इस्लाम में है। मैं अपनी डॉक्टरी शॉक्टरी सारी छोड़ छाड़ कर आज दीन इस्लाम की तबलीग कर रहा हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आपको किसी भी मौके पर एक मुसलमान सियासतदान या गैर मुस्लिम सियासतदान में से किसी का इंतखाब करना पड़े तो कुरान पाक ये कहता है कि मुसलमान सियासतदान का इंतखाब करें, क्योंकि अगर आपने गैर मुस्लिम का इंतखाब किया तो अल्लाह कभी भी आपकी मदद नहीं करेगा। जब डॉक्टर जाकिर नाइक इस खातून पर यह वाज़े कर चुके कि आप किसी गैर मुस्लिम लीडर का इंतखाब नहीं कर सकती, तो उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने सोचा कि क्यों ना इस खातून को दीन इस्लाम की जानिब लाया जाए। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से सवाल कर दिया, मेरी बहन, क्या आप एक अल्लाह पर यकीन रखती हैं? इस खातून ने कहा कि मैं खुदा पर तो नहीं, अलबत्ता दुनिया को बनाने वाले पर यकीन रखती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दुनिया को बनाने वाले को दरअसल अल्लाह कहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से पूछा कि फिर आपके ख्याल से दुनिया को बनाने वाला एक है या एक से ज़्यादा है? जवाब में इस खातून ने कहा कि मैं इस पर कुछ वाज़ेह जवाब नहीं दे सकती, मैं अभी तहकीक कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि आपकी उम्र कितने साल है? इस खातून ने कहा कि 35 साल। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि 35 साल गुजर गए, अब तक आपकी तहकीक मुकम्मल नहीं हो पाई। दोस्तों, दरअसल ये खातून मुल्हिद हो चुकी थी और डॉक्टर जाकिर नाइक को इस बात का अंदाज़ा भी था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अंधेरे में हो, तुम गुमराही का शिकार हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से पूछा कि अच्छा, आपके ख्याल से जिस खुदा को आप मानती हैं, जिसे आप क्रिएटर या दुनिया का बनाने वाला कह रही हैं, वो कैसा है? जवाब में इस खातून ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ताकतवर है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि दुनिया को बनाने वाले उस ताकतवर क्रिएटर के पास
کوئی ایسی انسٹرکشن مینول تو ہوگا جسے اس نے انسانوں کو دیا ہوگا کہ یہ پڑھو اور اس سے ہدایت حاصل کرو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دنیا میں کسی بھی چیز کو بنانے والا اس کے ساتھ ایک انسٹرکشن مینول بھیجتا ہے، یعنی کہ اس چیز کو استعمال کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک نئی واشنگ مشین بھی خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب آتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کو بنانے والے نے انسان کو بنایا ہے۔ انسان سب سے پیچیدہ مشین ہے، تو انسان کو کیسے استعمال کرنا ہے، انسان نے اپنی زندگی کیسے جینی ہے، اس کے لیے کوئی چھوٹی سی کتاب تو بنانے والے نے ساتھ بھیجی ہوگی۔ اس خاتون نے کہا جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ بتائیں پھر آپ نے اس کتاب کی تلاش کی کوشش کی ہے، وہ کتاب کون سی ہے؟ دراصل ڈاکٹر ذاکر نائک کا اشارہ قرآن پاک کی جانب تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ آپ کو وہ کتاب ملی ہے؟ تو جواب میں اس خاتون نے ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے کہا نہیں، مجھے نہیں ملی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کی ڈھٹائی کو دیکھتے ہوئے قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھایا اور بتایا کہ میری بہن، یہ ہے وہ کتاب جس پر عمل کرنا ہے اور ہم انسانوں کو اپنی زندگی جینی ہے۔ اس ملحد خاتون سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ پہلے آپ مسلمان تھیں، آپ نے قرآن مجید کو پڑھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کچھ حد تک پڑھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ اس قرآن مجید کو آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو اس کے کوئی ایک حصہ یاد ہوگا، وہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ نے کیا پڑھا۔ اس خاتون نے کہا کہ میں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک پر یقین نہ کریں تو آپ مشرک ہو جاتے ہیں اور آپ خدا کو دھوکہ دینے کے مترادف گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس قرآن پاک میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمان جنت میں اور سارے کافر یا مشرک جہنم میں جائیں گے۔ اس خاتون نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ خدا ایسا خود غرض ہو سکتا ہے جیسے اس قرآن پاک میں لکھا گیا ہے کہ صرف اپنے ہی ماننے والوں کو جنت اور اپنے نہ ماننے والوں کو جہنم میں بھیج دے۔ میرے خیال سے انسان کو وہ کرنا چاہیے جو اس کے دل کو لگے کہ وہ ٹھیک ہے اور وہ نیکی ہے، وہ اچھا کام ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام آپ کے خیال سے اچھا ہو مگر میرے خیال سے اچھا نہ ہو۔ جیسا کہ مثال کے طور پر دنیا میں اس وقت 7.5 ارب لوگ موجود ہیں۔ اگر ہر کوئی اپنے حساب سے فیصلہ کرے کہ یہ اچھا اور یہ برا ہے تو پھر تو 7.5 ارب لوگوں کے اپنے اپنے فیصلے سامنے آئیں گے اور اس سے دنیا میں تباہی مچ جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکے ڈالتا ہے تو وہ بولے گا میرے خیال سے ڈاکے ڈالنا بالکل ٹھیک ہے، میرے بچوں کو پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے کسی سے چھین لیے، تو یوں تو دنیا جہنم بن جائے گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہر کوئی اپنے حساب سے زندگی نہیں جی سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان، بھارت یا کچھ ممالک میں گاڑی کو دائیں جانب سے چلایا جاتا ہے، باہر کے ممالک میں گاڑی کو بائیں جانب بیٹھ کر چلایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس ملحد خاتون کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اب اگر آپ انڈونیشیا سے بھارت میں آئیں اور گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کریں تو آپ بولیں گی نہیں میں بائیں جانب ہی چلاؤں گی کیونکہ ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ جی ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہر ملک کے اپنے کچھ قوانین ہوتے ہیں، ان پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہیں سے جملہ اٹھایا اور کہا قوانین، یہ قرآن مجید ہے جو انسان کو جینے کے قوانین سکھاتا ہے، جینے کے ڈھنگ اور اصول سکھاتا ہے۔ تو یعنی کہ جب آپ انڈونیشیا میں ہیں تو آپ کو انڈونیشیا کے قوانین ماننے ہیں، جب آپ بھارت میں ہیں تو بھارت کے قوانین ماننے ہیں، مگر قوانین ماننا بہت ضروری ہے اور وہ قوانین آپ کو انسانوں کے لیے قرآن مجید سے ہی ملتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ پر ہر طرح سے واضح کر دیا ہے کہ دنیا میں زندگی جینے کے لیے ایک کتاب کی رہنمائی کی ضرورت ہے اور وہ کتاب کی رہنمائی قرآن مجید سے ملتی ہے، اور قرآن مجید دراصل اسی شخصیت یا ہستی کی نازل کردہ کتاب ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے اور میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو غور سے پڑھیں۔ آپ اسلام چھوڑ چکی ہیں، اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں بین المذاہب مطالعے کا طالب علم ہوں اور میں نے سب مذاہب کو پڑھا ہے۔ قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی ایک کتاب ایسی نہیں جو اتنی واضح ہو۔ ویدا، بائبل یا دیگر تمام تر کتابیں جو ہیں وہ قرآن مجید کے برابر کی کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ قرآن مجید سے بغاوت کرنا چاہتی ہیں۔ دوستو، اس ملحد خاتون کا دماغ اس حد تک خراب ہو چکا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخر میں سے یہ کہا کہ آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، مگر اس خاتون نے کہا کہ میں اپنے حساب سے پڑھ چکی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی وہی مثال دیتے ہوئے کہا جی ہاں، جیسے آپ اپنے حساب سے غلط سڑک پر گاڑی چلایا کرتی ہیں اسی حساب سے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا کہ میری بہن یاد رکھو، اگر آپ کو نہیں بھی معلوم کہ گاڑی غلط سائٹ پر نہیں چلانی ہے اور آپ کسی ملک میں جا کر ایسا کرتی ہیں تو کوئی آ کر آپ سے پوچھے گا نہیں، پولیس آ کر پکڑ کر آپ کو سزا دے گی۔ اسی طرح سے
ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قرآن مجید کو رہنمائی کے طور پر انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اب اگر آپ اس سے نظریں چرا رہی ہیں اور آپ یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے حساب سے جینا پسند کروں گی، تو یاد رکھیے آپ جو مرضی کر لیں، آپ تک ہدایت پہنچ چکی ہے۔ اب آپ عمل نہیں کرتی تو آپ جہنم میں جائیں گی۔ جیسے آپ کو قوانین پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، پولیس آپ کو اٹھا کر لے جاتی ہے، اسی طرح سے اب آپ کو ہدایت دے دی گئی ہے، پھر بھی آپ عمل نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈالیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ جیسے لوگوں کو جہنم میں ڈالنا انصاف بھی ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا کہ میری بہن، آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈالے گا۔ چاہے آپ کچھ بھی کرتی رہ جائیں، آپ کو اپنے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے دیا گیا جواب مکمل ہو چکا تھا، مگر یہ خاتون مطمئن نہیں تھی۔ دوستو، ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ذہن میں ایسی خرافات آ جاتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو دین اسلام سے دور کر لیتے ہیں۔ خدا نخواستہ کبھی آپ کے ذہن میں بھی ایسے خیالات آئے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ایسا لگا ہو کہ آپ کا دین اسلام سے ایمان ختم ہو رہا ہے؟ اگر ہاں تو کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ آپ نے ان خیالات سے نمٹنے